بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل الباء للمصاحبة والمعنى متبركا بسم الله تعالى أقرأ، وهذا وما بعده مقول على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتبرك باسمه ويحمد على نعمه ويسأل من فضله. اب یہاں سے با کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو با ہے وہ کس معنی میں. تو بسم اللہ کے با کے سلسلے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ با استعانت کے لیے. امام جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں کہ با یہ مصاحبت کے لیے، اور خاتم المحققین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ با یہ اپنے اصل معنی الصاق کے لیے ہے جو اس کا معنی اصلی ہے، البتہ استعانت اور مصاحبت کو بھی شامل ہے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں بھی با یہ استعانت کے لیے ہونا راجح، اور با کو مصاحبت کے لیے ہونے کے سلسلے میں وقیل الباء للمصاحبت وہ بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول ان کے نزدیک مرجوح ہے کہ با کو مصاحبت کے معنی میں نہیں لیا جائے گا. کیوں با کو مصاحبت کے معنی میں نہ لے کر اسے استعانت کے معنی میں لینے پر جمہور کا تقریباً اتفاق اس لیے ہے کہ استعانت کے معنی ہے مدد طلب کرنا. جب بندہ پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب یہ استعانت کے لیے ہوگا تو معنی ہوگا اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور مقصود بھی وہی ہے. اسی لیے جمہور اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ اس با کو استعانت کے لیے ماننا یہ زیادہ موضوع، مناسب اور درست ہے. امام جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اس با کو مصاحبت کے لیے مانا جائے. اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا، اس سے ذہن کبھی ایسا اس طرف مائل ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شروع کرنے کے مترادف معلوم ہوتا ہے، جو خلاف ادب ہے. اس وجہ سے جمہور یہ کہتے ہیں کہ اس کو مصاحبت کے لیے نہ مانا جائے. پھر بھی امام بیضاوی اور جن لوگوں نے، امام بیضاوی ان کی طرف سے ترجمانی کر رہے ہیں، ان کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں یا جواب دے رہے ہیں، جو لوگ اس با کو مصاحبت کے لیے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر مان لیا جاوے کہ یہ مصاحبت کے لیے بھی ہو تب بھی اس کا معنی ہوگا متبرکم بسم اللہ تعالی اقرأ. وہ معنی نہیں ہوگا جو عام طور پر ذہن جس کی طرف با کے مصاحبت کے معنی میں لینے کی صورت میں مبادرت کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. کہا نہیں، اس کو یوں کہا جائے گا کہ اصل میں ہے یہ متبرکم بسم اللہ تعالی،
اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر رہا ہوں. تو اس صورت میں اگر مصاحبت کے لیے بھی مان لیا جاوے تو کوئی حرج لازم آئے گا نہیں اور بے ادبی لازم آئے گی نہیں. اس لیے فرما رہے ہیں کہ وقیل الباء للمصاحبتی، اور ایک قول قیل کہا گیا، اس کا مطلب ہے ڈھیلا. کیا مطلب؟ جہاں پر بھی ہمارے مصنفین اپنے متون وغیرہ کے اندر میں کہیں پر اس طرح سے مجہول کا صیغہ لاوے تو یہ اس کے مرجوع ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ قول ڈھیلا ڈھالا ہے، اس قول کی طرف رجحان نہیں ہے. مگر چونکہ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس لیے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر امام بیضاوی نے اس کو یہاں پر اس لیے بھی ذکر کیا کہ آپ نے علم بلاغت کے اعتبار سے سب سے زیادہ استفادہ کیا ہے کشاف سے، جار اللہ زمخشری سے. تو اس وجہ سے انہوں نے چونکہ اس معنی پر زور دیا جو معتزلی تھے، تو اس لیے مصنف نے اس قول مرجوع کو ذکر کیا اور قول راجح کو ذکر نہیں کیا. تو ہمارے مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی دونوں قول ذکر کرتے ہیں، قول راجح کو پہلے اور قول مرجوع کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. کبھی قول راجح کے بہت زیادہ مشہور ہونے کی صورت میں اسے ذکر نہیں کرتے، جیسے یہاں پر استعانت کے قول کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ مشہور ہے، ہر مفسر نے اس کے اوپر بحث کی ہے، تو ہمارے مصنف نے اس کو چھوڑ دیا. اور مصاحبت کا جو معنی مرجوع تھا اسے مرجوحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے ذکر کر دیا وقیل کہہ کر. تو فرماتے ہیں وقیل الباء للمصاحبتی والمعنى متبرکا بسم اللہ تعالی اقرؤ، کہ اللہ کے نام سے تبرک حاصل کرتے ہوئے میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں. اب اس کے بعد مصنف ایک عبارت لاتے ہیں وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَقُولٌ عَلَى أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يُتَبَرَّكُ بِاسْمِهِ وَيُحْمَدُ عَلَى نِعَمِهِ وَيُسْأَلُ مِنْ فَضْلِهِ. اب ایک سوال ہی پیدا ہوتا تھا کہ پوری امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے. اب جب قرآن کلام اللہ ہے، کلام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اب اگر کلام اللہ میں اللہ یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ خود بھی کہہ رہا ہے اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں، جبکہ وہ خود ہی اللہ ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ اپنے کلام کو اپنے نام سے شروع کر رہا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کر رہے ہیں. تو اگر بندہ کہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر اللہ کہے ایاک نعبد تو کیا مطلب اس کا؟ اللہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کیا مطلب اس کا؟ یہ علم کلام کی بحث ہے. تو ظاہر سی بات ہے چھوٹی موٹی عقل والے کا تو دماغ جائے گا نہیں ادھر، جیسے میرے اور آپ کے جیسے کہ دماغ میں تو کبھی آیا ہی نہیں. مصنف نے بتلایا جب آیا کہ ہاں یار ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ذہن میں آیا نہیں. لیکن چونکہ ہمارے متکلمین جو تھے وہ کسی بھی چیز میں اللہ کی کتاب کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے سلسلے میں اگر کوئی احتمال یا اعتراض دور دور تک بھی ممکن ہے تو اس اعتراض کا جواب معقول انداز میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ علم کلام کو وضع ہی اس لیے کیا گیا دفاعا للشریعہ، شریعت مطہرہ کا دفاع کرنے کے لیے. لہذا متکلمین کہتے ہیں کہ کوئی من چلا کبھی یہ کہہ سکتا ہے کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو بسم اللہ سے کیسے شروع ہوگا؟ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو ایاک نعبد کا کیا مطلب؟ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو
ایاک نستعین کا کیا مطلب؟ جب یہ اللہ کا کلام ہے تو اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب؟ تو مصنف اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ مَقُولٌ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الْعِبَادِ کہ بسم اللہ، الحمدللہ، اور یہ پوری سورت اور جہاں جہاں بھی ایسا کلام قرآن میں واقع ہوا ہے تو یہ اگرچہ کلام اللہ ہے مگر اللہ نے بندوں کو تعلیم دینے کے لیے بندوں کی زبان سے یہ کہلوایا، لہذا اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوگا، صرف بندوں پر ہوگا۔ لہذا اس کا اطلاق صرف کس کے اوپر ہوگا؟ بندوں پر ہوگا۔ یعنی اللہ کو تو ضرورت ہے نہیں پڑھنے کی، اللہ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی سے استعانت کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی سے دعا کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی تعریف کی ضرورت ہے نہیں، تو ان چیزوں سے اللہ تو مستغنی ہے۔ تو اب اگر یہ کہا جاوے کہ یہ کلام اللہ ہے اور پھر اس میں یہ چیز کیسے، تو بندوں کو تعلیم کیسے دی جائے گی؟ ایسے تو تعلیم ہی مشکل اور دشوار ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم اگرچہ کلام اللہ ہے مگر تعلیما للعباد نازل کیا گیا، بندوں کی تعلیم کے لیے نازل کیا گیا، بندوں کو سکھانے کے لیے نازل کیا گیا کہ وہ شؤون حیات اور زندگی کے ہر موڑ پر کس طریقے سے زندگی گزارے، اس چیز کو سکھانے کے لیے نازل کیا گیا۔ لہذا اس بنا پر اتنے دور کی کوڑی مارنے کی ضرورت ہے نہیں کہ یہ تعلیم ہے۔ تو اس لیے مصنف نے کہا وَهَذَا وَمَا بَعْدَ کہ بسم اللہ اور اس کا ما بعد یعنی الحمدللہ، اور پوری صورت ہی ایسی ہے۔ تو کہا اس بسم اللہ اور اس کا ما بعد مقول علی السنۃ العباد، یہ بندوں کی زبان پر کہلوایا گیا ہے، بندوں کی زبان پر بندے سے کہا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی کوئی کام شروع کرے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے، اس سے کچھ ہونے والا ہے نہیں، اس لیے شروع کرنے سے پہلے کر اے اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اللہ نے سکھایا کہ اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، تعریف اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی ہے، عبادت اس کے علاوہ کسی کی نہیں کی جاتی ہے، تو بندے کی زبان پر ان چیزوں کو اللہ نے کہلوایا۔ تو کلام اللہ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا اطلاق اللہ پر بھی کیا جاوے، اس کا اطلاق اللہ پر نہیں ہوگا، اس کا اطلاق صرف بندوں کے مقولے کے طور پر مانا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ قالا کا مقولہ، قال الناس یا قالوا ایاک نعبد، قالوا ایاک نعبد کا یہ ہر جگہ پر اس کو اس طریقے سے مانا جائے گا، جہاں پر بھی اس قسم کا اعتراض لازم آئے تو وہاں پر قالا یا قالو یا قال الناس کیا مانا جائے گا؟ مقدر مانا جائے گا۔ تو مصنف نے اسی کا یہاں پر جواب دیا کہ وما ہذا، بسم اللہ اور اس کا ما بعد یہ بندوں کی زبان پر بطور مقولے کے ہے، کہلوایا گیا ہے۔ لیعلموا، سوال پیدا ہوتا تھا کیوں ایسا کیا گیا؟ کہا تاکہ وہ جان لے کیف یتبرک باسمہ، اللہ کے نام سے تبرک کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اللہ ہمارے بھروسے چھوڑ دیتا کہ بھئی اللہ کے نام سے تم کو جھجے سے تبرک حاصل کرو، تو ابھی کیا کرتا؟ پتہ نہیں کوئی اٹھا کے کچھ بھی لاتے، کوئی بسم تعالیٰ کہتا، کوئی بسم الرحمن کہتا، کوئی کچھ اور اٹھا کے لاتا۔ تو اس لیے کہا کہ ہم کو معلوم تھا کہ تمہارے بھروسے چھوڑیں گے تو تم کچھ بھی بناؤ گے، تو ہم نے ایسا نام سے، اللہ کے ایسے نام اور ایسی دعا کے ساتھ تمہیں کام کے شروع کرنے کی تعلیم دی جو اس کی شائن شان ہے، اور جس کے استعمال کرنے سے تمہارا کام بھی بن جائے، اور جس سے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق، اپنے رشتے کو مضبوط ہونے کا بھی علم ہو جاوے، اور جس سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا بھی ممکن ہو جاوے۔ الرحمن الرحیم کیوں بڑھایا جاتا ہے اس میں؟ تاکہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کیا جائے کہ اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں اور تو رحمان الرحیم ہے، اگر تو ہی میرا کام نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو اس طریقے سے اس کی رحمت کو
تو اتنا جامع یہ انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. اب جب انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور اس سے آغاز کیسے کر سکے، تو یہ انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اپنے دوسرے مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، اسی لیے اللہ نے شریعتوں کو بھیجا، اسی لیے اللہ رب العزت نے احکام کو بیان کیا. ہر موڑ پر انسان کے لیے احکام کو بیان کیا. ناخن کاٹنے کو بھی کہا، بال کاٹنے کے لیے بھی کہا، ہر چیز کی تعلیم دی. کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ ان کو بال کاٹنے کا نہیں کہیں گے تو یہ مرد اور عورت میں کوئی فرق بھی نہیں رہے گا، یہ چوٹیاں رکھنا کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے، اور عورتیں بال کاٹنا شروع کر دیں گی. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مرد کیا رکھتا ہے، چوٹی، اور عورت کیا کرتی ہے، بال کاٹتی ہے، الٹی گنگا بہتی ہے. تو ساری چیزیں ہمارے نظروں کے سامنے ہیں کہ شریعت پر عمل نہ کر کر انسان کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے. اس لیے ہر موڑ پر انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. کیف یتبرک باسمہ، اس کے نام سے کیسے تبرک حاصل کیا جاوے، ویحمد علی نعمہ، اور اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کیسے کی جائے. کہا تم کو اگر ہم کہتے تعریف کرو تو تم کو تعریف کرنا بھی نہیں آتا، چپ چاپ بیٹھا رہے تو ہم نے سکھایا، اور ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں، ہم نے عقل دی تیرے کو، اور اس عقل کا استعمال کرتا ہے. بولے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے تو ایسا کیوں. وَيُسْأَلُ مِن فَضْلِهِ، اور اس سے فضل کو کیسے مانگا جائے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ سے فضل مانگا جا رہا ہے. کہا اس سے فضل کیسے مانگا جائے، تو فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے اندر میں بیان کی ہے تاکہ بندے کو ان تمام چیزوں کا علم ہو اور بندہ ان چیزوں کو سیکھے. اگر ان چیزوں کو اللہ بیان نہ کرتا اور اللہ رب العزت یہ سوچتا کہ یار انسان کیا کہے گا کہ اللہ ایسا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ایسا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ظاہر سی بات ہے تو انسان کو سکھانے کون آ. تو اس لیے فرمایا کہ لِيَعْلَمُوا كَيْفَ يُتَبَرَّكُ بِاسْمِهِ وَيُحْمَدُ عَلَى نِعَمِهِ وَيُسْأَلُ مِن فَضْلِهِ. اب یہاں پر بات کے سلسلے میں علم کلام کی حیثیت سے ایک بحث ہو سکتی تھی، اسے ختم کیا. اس کے بعد نحوی اعتبار سے مصنف کو یاد آیا کہ اور کچھ رہ گیا ہے، تو ان کو یاد آیا کہ یار یہ با پر کسرہ کیوں، تو اس نے کہا وَإِنَّمَا كُسِرَتِ الْبَاءُ، اور با کو کسرہ دیا گیا. وَمِنْ حَقِّ الْحُرُوفِ الْمُفْرَدَةِ أَن تُفْتَحْ، جبکہ حروف مفردہ میں اصل یہ ہے کہ اسے فتحہ دیا جائے لِاخْتِصَاصِهَا بِلُزُومِ الْحَرْفِيَّةِ وَالْجَرِّ. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ با پر کسرہ کیوں، اس لیے کہ الفتحہ تو اخف الحرکات، یہ قاعدہ ہے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ با بائے مفتوح ہونی چاہیے اور بسم اللہ کے بجائے بسم اللہ ہونا چاہیے قاعدے کے اعتبار سے، کیونکہ الفتحہ تو اخف الحرکات. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ قاعدے کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ مفتوح ہونا چاہیے، لیکن اس پر جر کیوں دیا گیا؟ کہا بلزوم الحرفیۃ والجر، دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ با اس کے ساتھ حرفیت لازم ہے، با اس کے ساتھ حرفیت کیا ہے؟ لازم. یعنی
برسبیل حرف معانی اس کا استعمال اسی طریقے سے ہوتا ہے کسرہ کے ساتھ. برسبیل حرف معانی اس کا استعمال کسرہ کے ساتھ زیادہ مشہور اور شائع اور ذائع ہے. دوسرا والجری، اور اس لیے بھی کہ با خود جر دیتا ہے. با خود کیا کر رہا ہے کہ بھئی با تو جر دے رہا ہے اسمی میں، اور وہ خود با کو آپ مفتوح پڑھو تو ایسا کیسا چلے گا؟ یہ تو اچھا نہیں ہے. تو کہا جب وہ جر دے رہا ہے تو وہ بھی تو مجرور ہونا چاہیے. ارے کوئی پڑھا رہا ہے تو اس کو بھی تو آنا چاہیے نا علم. اس کے پاس علم نہیں تو کیا پڑھائے گا وہ؟ تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب وہ جر دے رہا ہے تو اسے بھی مجرور ہونا چاہیے. جب وہ جر دے رہا ہے تو اسے بھی کیا ہونا چاہیے؟ مجرور ہونا چاہیے. اس وجہ سے اسے جر دیا جا رہا ہے. اب مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو مصنف کا کہنا یہ ہے جو مصنف نے بات کہی ٹھیک ہے لیکن گلے اترتی نہیں. یہ کون سی بات ہے؟ جر دے رہا ہے اس کے مجرور ہونا چاہیے تو سارے حروف جر مجرور ہونا چاہیے. پھر اعلیٰ کو بھی یہی پڑھنا چاہیے. جتنا بھی باقیوں جر دے رہا ہے وہ بھی مجرور ہونا چاہیے. تو گلے اترتی نہیں. صحیح بات اس لیے ہے کہ با اصل میں ساکن، کیونکہ حروف مبانی یہ مبنی پر سکون ہوتے ہیں. حروف مبانی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ والأصل فی المبنی السکون، اور اصل مبنی میں یہ ہے کہ اس پر سکون آئے. اب یہ تو اس میں سکون تھا، ابتدا سکون محال تھا. سکون کے ذریعے سے ابتدا کرنا مشکل ہے. ساکین کے ذریعے سے عربی زبان میں کلام کو شروع نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اب ضرورت پیش آئی کہ کیا کیا جائے. تو کہا کہ اس پر کوئی نہ کوئی اعراب دینا پڑے گا تاکہ اس کو پڑھا جا سکے. اب اعراب تین ہے، ضمہ، فتحہ اور کسرہ. تو قاعدہ ہے الساکن اذا حرک بالکسر. یہ قاعدہ صحیح ہے. ہمارے مصنف پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائے کہ حروف جر ہے اس لیے اس کو بھی مجرور ہونا چاہیے. تو اصل یہ ہے کہ الساکن اذا حرک بالکسر، کہ ساکن سے جب سکون کو ہر کر کے بھگایا جائے تو پھر اسے کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. یعنی ساکین کو جب حرکت دینے کی ضرورت پیش آئے تو اس موقع پر اسے کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. سیدھا سیدھا قاعدہ ہے. اس قاعدے کے پیش نظر اس کو کسرہ دے دیا گیا. لیکن ایک اعتراض ہو سکتا ہے. الساکن کا حرک بالکسر یہ قاعدہ اس وقت ہے کہ علم نحو کا قاعدہ ہے، اور علم نحو کلمے کے آخری حرف سے بحث کرتا ہے، پہلے حرف سے بحث کرتا نہیں. اور یہاں پر مسئلہ آ رہا ہے پہلے حرف کے ساتھ. یہاں پر مسئلہ کیسا آ رہا ہے؟ تو الفتحہ تو اخف الحرکات والا بھی نہیں چلے گا، الساکن کا حرک بالکسر بھی نہیں چلے گا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ بھائی با کو اسی طریقے سے سماع کیا گیا ہے کسرہ کے ساتھ. ہاں مسا کی بحث کرتا کوئی فائدہ نہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں ہاں مسا کی ایسی بحث اگر کوئی فائدہ ہے کہ بھائی اس کو ہاں کدا سمیا ایسے ہی ان سے سنا گیا تو ختم ہو گئی بات. سماع ہے ایسا. باقی یہ زبردستی کھینچ تان کرتا کوئی فائدہ ہے نہیں. تو فرما رہے ہیں لاختصاصها بلزوم الحرفیة والجر كما كسرت لام الامر ولام الاضافة داخلة على المظهر للفصل بينهما وبين لام الابتداء ولام التاكيد. جیسا کہ اب اپنی جس بات کو بیان کیا
اس کے لیے دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ مصنف دلیل کے بغیر آگے بڑھتے نہیں ہیں، چاہے آپ کی بات مضبوط ہو مصنف کی اپنی رائے یا کمزور ہو، دلیل ضرور دیتے ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ مصنف کو سمجھ میں آیا تو وہ سمجھانے کی کوشش کریں۔ کما کسرت لام الامر، کہا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ لام امر اور لام اضافت، کہ لام امر لیفعل یفعل، لیفعل یفعل تفعل، یفعل یفعل افعل، افعل تو کہا کہ وہاں پر لام کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ آج کیوں مجرور پڑھتے ہیں؟ للفصل بینہا وبین لام التاکید، لام تاکید اور لام امر میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ اگر نہیں فرق کریں گے تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ امر کا لام ہے یا کیا۔ اس لیے یہاں پر بھی اس بات کو کسرہ پڑھا ہے، لیکن نہیں سمجھ میں مصنف کیا کہنا چاہے، اس لیے کہ کون سے بام میں فرق کرنا چاہ رہے ہیں؟ سارے ہی بام کسرے کے ساتھ پڑھے جا رہے ہیں تو پھر آپ کہاں پڑھیں؟ بات تو سبھی کون سے پڑھے جاتے ہیں؟ باللہ، اگر با امر والا ہے، قسم والا ہے تو وہ بھی کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مقصور۔ باہر پہ جا ہے وہ بھی کیا پڑھا جاتا ہے؟ مقصور۔ تو وہاں تو ضرورت تھی لام مقصور کو اور لام مقصور کے درمیان فرق کر رہی ہے، لیکن یہاں کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا مصنف کہہ رہے ہیں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ میں، کیا کما کسرت لام الامر ولام الاضافت، کہا لام اضافت جو اس میں ظاہر پر داخل ہوتا ہے، لزید تو ہونا چاہیے لزید، لیکن وہ لام ابتدا ہوتا ہے، تو لام ابتدا مفتوح ہوتا ہے، اور لام جو لام اس میں ظاہر پر لام داخل ہوتا ہے تو اس لام کو مقصور پڑھا جاتا ہے۔ للفصل بینہما، دونوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے لام ابتدا اور لام تاکید میں، لیکن مصنف نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں پر کون سی بات میں فصل کرنا ہے، کوئی دوسری بات ہے نہیں مد مقابلے میں، ساری بائیں کیا پڑھی جا رہی ہے؟ مقصور پڑھی جا رہی ہے۔ اگر کوئی با مقطوع ہوتی تو مصنف کا یہ کہنا صحیح تھا، لیکن کوئی با مقطوع ہے نہیں، اس لیے مصنف کی یہ بات یہاں پر محل نظر ہے، غلط نہیں ہے، محل نظر، بڑے آدمی ہیں ایسا نہیں بول سکتے ہم کہ غلط ہے۔ والاسم عند المصريين من الاسماء التي حذفت اعجازها لكثرة استعمالها وبنيت اوائلها على السكون فادخل عليها مبتدأ بها حمزة الوصل لأن من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي، أسامي ليه وأسامي وسمي وسميت يا وسميت ومجيء سمن كهدى لغة فيه قال والله أسماك سما مباركا آترك الله به إيثارك۔ اب بات سے تو جان چھوڑا نہیں سکے کہ بھائی باپ پر بہت ہو گیا کلام، اب آگے بڑھے اسم کی طرف۔ والاسم عند المصريين من الاسماء، اب اسم کے مشتق منہ کے سلسلے میں کوفیین اور مصریین کا اختلاف ہے، جس کو آپ بھی سن کر بڈھا ہو چکے ہیں، لیکن مصنف نے ذکر کیا ہے تو بہرحال بتانا پڑے گا۔ تو مصریین کے یہاں پر اس کو سمون سے مانا گیا کہ یہ مشتق منہ، یہ مشتق ہے سمون سے، اور اس کا مشتق منہ ہے سمون، سین میم اور واو، یہ اس کا مادہ ہے سمون۔ کوفیین کہتے ہیں نہیں، یہ وسمن سے مشتق۔ پھر اس کے بعد اب ہر ایک اپنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔
سمون والا اپنے دلائل پیش کرے گا اور وسمون والا اپنے دلائل پیش کرے گا. جمہور مصریین کے قول کو یہاں پر راجح قرار دیتے ہیں کہ مصریین کا قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ راجح ہے کہ اسے سمون سے مانا جائے گا. تو فرماتے ہیں والاسم عند المصریین من الاسماء، اور اسم مصریین کے نزدیک یہ اسماء سے التي حذفت اعجازها، جس کے آخر کو حذف کر دیا گیا، اعجازها ای اواخرها، لکثرت استعمالها، کثرت استعمال کی وجہ سے. وبني قبائلها على السكون، اور اس کے اوائل میں سکون پڑھا گیا. فأدخل عليها مبتدأ به حمزة الوصل، تو اس پر حمزہ وصل کو داخل کیا گیا اس سے آغاز کرنے کے لیے. لأن من دابهم، اس لیے کہ اہل عرب کی عادت ہے ان يبتدئوا بالمتحرک، کہ وہ متحرک سے کلام کو شروع کرتے ہیں. وَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ، اور ساکین پر وقف کرتے ہیں، کلام میں وقف کرتے ہیں. اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اسم، تو اسم کے سلسلے میں متقدمین اور متاخرین کے یہاں پر خوب لینے مچی کہ اسم کی اصل کیا ہے. اس لیے کہ شعراء نے اور زمانے جاہلیت کے خطباء نے اپنے کلام میں اسے مختلف انداز میں پڑھا. کبھی کسی شاعر نے اس کو سمن پڑھا، کبھی کسی نے سمن پڑھا. صاحب روح المعانی اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمدۃ المحققین کہا جاتا ہے، ہمارے آخری دور کے بڑے محقق لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسم کو پڑھنے کے سلسلے میں 18 لغات ہیں. کتنی لغات ہیں؟ 18 طرح سے پڑھا جاتا ہے اس کو. کتنی طرح سے؟ 18 طرح سے. ہمارے مصنف کہتے ہیں اتنا زیادہ نہیں، کچھ زیادہ ہی ہو گیا، 1.5 درجن. تو کہتے ہیں کہ 5 طرح سے پڑھا جاتا ہے. تو 4 سے لے کر 18 تک کے اقوال. سالب 4 فرماتے ہیں تو 4 طرح سے پڑھا گیا. امام بیضاوی 5 طرح سے بیان کرتے ہیں. امام رازی 6 طرح سے بیان کرتے ہیں. کسی نے 8 کہا، کسی نے 10 کہا. اور متاثرین کہتے ہیں کہ جب اس کو جمع کیا تو سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 نہیں، اور کتنے طرح سے پڑھا گیا ہے؟ 18 طرح سے اس کو پڑھا گیا.